تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دوستو اس میں گناہ میں نہ تو چین ہے، اللہ کی ناراضگی میں چین کا خواب دیکھنا، اتنا الو اتنا بڑا گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور سن لو مجھ سے بات، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نافرمانی سے ہم چین حاصل کریں گے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں۔ مالک کو ناراض کر کے کیسے غالباً اذانیں شروع ہو گئی۔ اچھا، اب سوال دیکھیے، میں بہت اب مضمون کو ابھی تک تو میں نے تمہید بیان کی کہ جن یہ چیزیں ہمارے اپنی طبیعت کے غلام نہ بنیے، اللہ کے غلام بنیے۔ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رخ، اگر طبیعت کا تقاضا شدید ہو رہا ہے، کسی حسن کی طرف میلان ہو رہا ہے تو طبیعت کے سیلاب آ جائے تو فوراً رک جاؤ۔ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رخ، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی۔ ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ تمہارے خواجہ صاحب کا شاید دیکھیے کیا ہوتا ہے، فرماتے ذرا دیر کو تم وہ یا دوستوں سے مل لو، ادھر ادھر دل بہلا لو، ختم ہو جاتا ہے یہ سب تقاضے۔ تو یہ اللہ والی حیات، اللہ والی زندگی کیسے ملے کہ آپ کو بادشاہوں سے بہتر حیات اور فرشتوں سے بہتر حیات، کیونکہ فرشتوں کے پاس عبادت کی تو لذت ہے، ندامت کی لذت نہیں ان کے پاس۔ تو ندامت تو جب ہے جب کوئی قصور ہو، قصور جانتے ہی نہیں۔ لہذا مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی پتا گڑھی کا شعر ہے کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ کیا سمجھے؟ اللہ والے ہیں، ان کو کبھی تو نیکیوں سے مست ہیں اور کبھی خطاؤں پر رو رہے ہیں، ندامت کی راہوں سے۔ بس اب اس کا علاج ایسی زندگی اہل اللہ کی کیسی ملے کہ ہم دنیا میں بھی چین سے رہیں اور یہ نعمتیں ہمارے لیے صحیح معنوں میں باعث سکون اور لذت بن جائیں۔ پہلی آیت تلاوت کی تھی اہل اللہ سے تعلق، جس کو معلومی نے فرمایا کہ ایک کانٹا رو رہا تھا، آخر میں گریست کیا ہے پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے چھپانے والے مخلوق کے، مجھے کیا حال ہوگا، مجھے تو آپ نے کانٹا پیدا کیا، میری ستاری کیسے ہوگی؟ شد مستجاب دعوت و گلزار شد، اس کی دعا قبول کی گئی اور اس پر پھول پیدا کر دیا اللہ نے۔ معاوی فرماتے ہیں اسی طرح سے تم اگر کانٹے ہو، نالائق ہو، اللہ والے پھول ہیں، ان کے ساتھ لگے رہو، ان کی دامن میں چھپے رہو، تمہارا عیب و پردہ پوشی ہو جائے گی، تمہاری پردہ پوشی ہو جائے گی۔ گیٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا گلاب کا پھول، حالانکہ کانٹے ہوتے جو خالص کی کر، خالص ببول، خالص کے کر، خالص کانٹے، ان کو نکال کے جڑ سے پھینک دیتا ہے۔ لہذا اہل اللہ سے جو ملے جلے لوگ محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بخاری کی 14 جلدوں میں شرح لکھی، فرماتے ہیں ان جلیسہم، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے، لا اشقا، کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتے، ان کی شقاوت کو اللہ سعادت سے بدل دیتے ہیں۔ ان جلیسہم یندرج معہم، ان کے ساتھ مندرج ہو جاتے ہیں اسی رجسٹر میں، جہاں ان کا نام ہوتا ہے وہیں خاتم و غلام بھی درج ہو جائیں گے۔ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم، جو کچھ ان پر فضل ہوگا خاتموں پر بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اکرام لہم، یا اولیاء اللہ کا اکرام ہے، ان کے غلاموں کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تو ایک تو اہل اللہ کی صحبت ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے، جمعہ والی نہیں، علامہ آلوسی نے صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اتنے زیادہ رہو، واز سن لیا، کبھی مجلس میں آ گئے، کچھ دن بستر لگاؤ خانقاہوں میں، کم سے کم ایک چلہ، 40 دن کسی خانقاہ میں بستر لگا لو اور خانقاہ سے باہر نہ نکلیے، پان وان بھی کھانے نہ جائیے، باہر منگوا لیجیے، بس خانقاہ کے حدود میں رہ جائیے۔ ساری زندگی کے لیے کہتا ہوں، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، صرف 40 دن، جبکہ آپ بیماری میں، تجارتی کاموں کے لیے، ابھی ڈاکٹر کہہ دے آپ کے پھیپھڑے میں تھوڑا سا کینسر ہے اور مریض شملہ کے لیے جائیے، تو بمبئی والے بھاگیں گے شملہ، 40 دن کے لیے وقت مل جائے گا؟ نہیں مل جائے گا۔ بیوی کے زیور بیچے گی کہ بھائی جاؤ، تو چھوڑو۔ 40 دن اپنی زندگی میں کسی اللہ والے کو دے دو، اس کی خانقاہ میں ٹھہر جاؤ جس سے مناسبت ہو، خون کا گروپ بھی پہلے دیکھ لو، ورنہ خون کا گروپ محمد علی چلیں گے، ہمارا چاہو، میں بین الاقوامی انٹرنیشنل مشہور شخصیت ہوں، لیکن وہ اس کا خون آپ کو نہیں رہا سارا، ڈاکٹر کہے گا ہمیں انٹرنیشنل شہرت نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے اس کا خون مل جائے، چاہے وہ قصائی اور اس کا وہ سبزی بیچنے والے کا،
لہذا جس اہل اللہ سے مربی دین جو ہیں جن سے مناسبت ہو ان کے یہاں 40 دن رہ جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن رہنے سے آپ کے قلب و جاں آہستہ آہستہ اخذ کر لیں گے. کسی درجے میں نسبت ہوگی. دو تربیت اصلاح کے لیے ساری زندگی چاہیے، لیکن ایک تعلق ایسا قائم ہو جائے گا اللہ سے کہ جس سے اسٹرکچر آپ کا بن جائے گا اللہ کی محبت کا. آپ ڈسٹمبر لگاتے رہیے، رنگ روغن ساری زندگی کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی محبت کا اسٹرکچر 40 دن میں تیار ہو جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. اور یہ حکیم الامت کا اشار ہے. فرمایا پہلے زمانے میں 2 سال، اس کے بعد مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینہ کیا، اور اب اشرف یہ 40 دن کہتا، کیونکہ اب لوگوں کی قوتیں کمزور ہیں، وقت نہیں ملتا، لہذا 40 دن میں کسی خانقاہ میں بستر ڈالو. انشاءاللہ اس کی برکات آپ محسوس کریں گے. ایک حیات آ جائے گی. باقی بڑھتا رہے گا، بچہ تو پیدا ہو جائے، اس کے بعد بڑھتا رہے گا، 15 سال تک بالغ ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ، لیکن کم سے کم ایمانی حیات تو مل جائے گی. پھر اپنا ذکر پوچھ لو. اور ایک بات اور بتاؤ، بعض لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر بڑے باعزت مستامی بابا فرید اتار بن جاتے ہیں، کیونکہ گرمی ایمان کی پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھتے بس سب کچھ پا گئے. حکیم علم فرماتے ہیں یہ پانا نہیں ہے اصلی، یہ تو ایسی جیسے آگ جل رہی ہو، سردی میں کانپ رہے تھے آپ نے سینک لیا، جب الگ جاؤ گے پھر ٹھنڈے ہو جاؤ گے، کانپنے لگو گے. ان سے کچھ کشتہ کھا لو. حکیم اجمل خان مرحوم دہلی میں سخت سردیوں میں تہجد کے بعد پورے دہلی کا سفر کر ٹانگے پر بیٹھ کر ٹہلتے تھے، اور وہ ململ پہنے ہوئے، سخت سردی، اور دوسرے کمبلوں میں کانپ رہے ہیں. فرمایا کی وجہ کیا تھی کہ وہ کشتہ کھاتے. فرمایا اللہ والوں کے پاس جب رہو تو وقتی گرمی پر اعتماد سارا نہ کرو، ان سے کوئی کشتہ بھی مانگ لو، یعنی اللہ کا ذکر سیکھ لو، تاکہ اپنے گھروں پر وہ کشتہ کھاتے رہو. کہ شیخ کب تک گرمی پہنچائے گا، پاس رہے گا. بھائی شیخ کہاں آخر کوئی کسی کا شیخ ہردوئی میں ہے، کسی کا کہیں. تو جب اللہ والوں کے پاس رہو 40 دن تو سکائی کرو، تاکہ اسٹرکچر تیار ہو جائے. دسمبر کے لیے ان سے کشتہ مانگ لو، اللہ اللہ کرتے رہو انشاءاللہ. جو اور ان کو خط کتابت سے ہر مہینہ ایک خط اپنے لیے لازم کر لو. اگر ناگاہ ہو اتنے دن 5 روپیہ خیرات کرو، 10 دن ناگاہ گیا 50 روپیہ خیرات کرو اپنے دن. ہر مہینہ خط بھیجو، آدھی ملاقات ہے. اور کو لوگ کہتے ہیں کیا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھوں، یہی لکھ دو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھوں. ایک سامنے کا کیا لکھوں، میرا تو کوئی حال ہی نہیں، پر بے حال ہونا بھی ایک حال ہے، یہی لکھ دو. آج کل کوئی حال نہیں. کم سے کم دعا کی درخواست تو ختم کر دو گے. دعا کی درخواست کہ حضرت دعا کیجیے، کیا اللہ والوں کی دعا معمولی ہے؟ اگر آپ نے خط میں 2-4 روپے کی ٹکٹ لگا کر بھیج دیے اور یہی لکھ دیا کہ حضرت میرا کوئی حال نہیں ہے، آپ سے دعا کی درخواست کہ اللہ اپنے محبت کی تکمیل فرمائے، ہماری اصلاح کر دے. تو انہوں نے اگر لکھ دیا کہ دعا کرتا ہوں دل و جان سے، یہ تحریری دعا جب تک خط رہے گا، شاید چاہے انتقال بھی کر دے، یہ خط جب تک رہے گا اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ والے قلم سے چلتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے پرہیز کا، جس کو اللہ نے دوسری آیت میں بتا دیا، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راستے مجاہدہ کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں شیخ کے پاس بیٹھ کر ہر وقت سارے ملفوظ یاد ہو گئے، جب دیکھو جب ملفوظہ سنا دیں گے. مگر حال یہ ہے کہ وہ بقول اکبر الہ آبادی کے خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، پوچھتا قبلہ کی طرح، مگر اندھیرے اجالے وہ چوکتا بھی نہیں. خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے وہ چوکتا بھی نہیں. کیا مطلب؟ کہ ملفوظات سارے یاد، لیکن جب عورتیں سامنے آ جاتی ہیں بدنگاہی کر لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. سودا میں آئے ہوئے اس کو بھی نہیں بتاتے کہ اس میں کیا ہے. عطر میں بھی بتا دیتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے سینٹ ہے یا کیا چیز ہے یا اصلی ہے. ہر شخص کو اپنی چیز کو صحیح بتا دینا چاہیے، یہ نہ کہیں بالکل اصلی سے، ورنہ تجارت بھی حرام ہو جاتی ہے اگر عیب نہ بتائے. دیکھو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرغا کاٹتا تھا، لکھنؤ میں تھے ڈپٹی کلکٹر، مرغا کاٹتا تھا. خواجہ صاحب نے چپراسی کو بھیجا کہ اس کو بیچ دو، یہ کسی بچے کو کاٹ لے گا. پھر تھوڑی دیر کا دوڑے، یہاں ہو. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے مرغا بیچا تھا، عیب بتایا تھا یا نہیں. میں کہوں گا میں نے چپراسی بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ہو سکتا ہے چپراسی نہ کہے، اس کے قلب میں اتنا خوف نہ ہو، لہذا خود مرغا بغل میں دبایا. ایک حکیم الامت کی صحبت کا صدقہ، ایک اہل اللہ کی صحبت کا صدقہ یہ ملا کہ اتنا بڑا ڈپٹی کلکٹر لکھنؤ میں لگا ہوا، اس زمانے کا، انگریزوں کے زمانے کا، اور اس بغل میں مرغا لے کر اور جا رہا ہے نخاس کونے پر بیٹھ کر فٹ پاتھ پر اور مرغا بیچ رہا ہے. اور جو گاہک آتا کہتا بھائی کاٹتا ہے، اس میں عیب ہے، اور حدیث پاک میں ہے حکم کی اپنے سودے کا عیب بتا دو، لہٰذا 10 روپے کا مال 5 روپے میں دے رہا ہوں، وہیں بیچ کے چلے آئے. یہ بات ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود بیان کی، بیچ میں کوئی راوی نہیں، اتنا ثقہ راوی. سوچیے، اس لیے ایمان اور یقین بن جائے گا، لیکن یہ مجاہدے سے.
جہاں اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے وہاں مجاہدہ بھی ضروری ہے. بعض لوگ اسی سے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں اللہ والوں کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے, ذکر میں بھی مزہ آتا ہے, لیکن گناہ چھوڑنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کو اپنے تنہائی میں بیٹھ کر 10 جوتا روزانہ کھوپڑی پر لگائیں. کس منہ سے تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا, اور اس کی راہ میں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ارے جان بھی دے دو تو بھی کم ہے. مان لو نظر بچانے میں جان چلی جائے, گناہ چھوڑنے میں زیادہ سے زیادہ جان ہی تو چلی جائے گی. لیٹ جاؤ بخار چڑھائے اس غم میں, تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. جب جان کی بازی لگاؤ گے تو پھر راضی ہو جاؤ گے تھوڑے مجاہدے کے لیے. بقول عربی مقولے کے خود بالموت حتی یرضا بالحمام, بخار موت سے پکڑو بخار پر راضی ہو جائے. اپنے نفس کو موت سے پکڑو کہ اے نفس اس کو خدا کے راستے میں جان دینا ہے, بدنگاہی سے بچنا ہے, ہر گناہ سے بچنا ہے, عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے چاہے کتنی حسین ہو. اور اگر تم مر بھی جائے تو میں تجھے موت, ایسی موت کو میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تو شہادت. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, دل پر غم اٹھاتے ہیں اور خواہشات کا خون کرتے ہیں ناجائز, یہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دیکھ لو تفسیر بیان قرآن, کیونکہ یہ شہادت باطنی ہے. ان کی گردن کو دنیا نے دیکھا کرتے ہوئے, اور ہر وقت جو آرزو کا ناجائز آرزو کا خون کر رہا ہے, یہ شہادت باطنی معنوی ہے. اس کا نام حضرت نے لکھا شہادت باطنی معنوی ہے, اور وہ شہادت ظاہری ہے. اور یہ جہاد اکبر کا مقتول ہے, وہ جہاد اصغر کا, کافر کی تلوار سے مر گیا, جہاد اصغر ہے, جہاد اصغر کا شہید ہے, یہ جہاد اکبر کا شہید ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ والذین جاہدوا فینا, مجاہدہ کی 4 قسم بیان کر دی. نمبر 1 الذین, مجاہدہ کہتے ہیں مشقت کو اختیار کرنا. الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, جو بندے مجھ کو راضی کرنے کے لیے مشقت و تکلیف کو اٹھاتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ داڑھی رکھیں 10 آدمی آپ کو کریں گے, لیکن صحابہ کو جب کہا گیا کہ بہت بڑی فوج کافروں کی آ رہی ہے تو کیا ہوا, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یہ نہیں بیوی نے کہا کیا داڑھی, تم تو بالکل بڈھے سے معلوم ہو رہے, ڈر کے مارے کر دی, بہت سے ایسے کر دیتے ہیں. لیکن سوچو کہ ایمان اور زیادہ ہونا چاہیے. اگر تم کو لوگ ڈرائیں تو فزادہم ایمانا, اور وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہو میں اللہ کو راضی کرنا. ان سے پوچھو جو لوگ داڑھی پر ہنسیں, کیا قبر میں اترو گے؟ بیوی اگر کہتی ہے تمہارے بال گڑتے ہیں, قبر میں اترے گی تو قیامت کے دن کام آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, اس کا سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اوپر. جس نے ہمارے گال پیدا کیے ہیں, اگر چاہے تو کینسر پیدا ہو جائے. میرے ایک عزیز تھے, انہوں نے داڑھی منڈاتے تھے, بس ایک مسا نکلا, اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا, پھر کینسر پیدا ہوا. ایک اسٹاک پس سارے گال سب وہ ختم, خود بخود داڑھی رکھ لی. یہ کیا مجبوری کی داڑھی سے پہلے داڑھی رکھ لی. میں تو پڑھتا تھا جب میرے اسکول میں, تو ایک ظالم نے عجیب معاملہ کیا. جب بیمار ہو گیا, گال پچک گیا, تو داڑھی رکھ لی, گال بھر گیا. اور جب اس کے گال موٹے ہو گئے, پھول گئے, تو داڑھی مٹا دی. میں نے کہا اس نے عجیب داڑھی کا مقصد بنایا. داڑھی کا مقصد گالوں کو پھلانا. جب پچک گیا بیماری سے, تو یہ کہ اللہ کے لیے رکھو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم پاک بخاری کی حدیث سمجھ کر رکھو کہ واف اللہ, بڑھاؤ داڑھیوں کو. نبی کے فرمان کو دیکھو, عالی فرمان عالی شان. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو اور زیادہ قلب میں اطمینان سکون ملے گا. اور خصوصاً بھائی جن کے بال سفید ہو گئے, ان کو تو اعلان گھنٹی بج گئی ان کی خطرے کی. تو مہاروی فرماتے ہیں جب کھیتی پک جاتی ہے تو پھر کھیت میں نہیں رکھی جاتی, وہ اس کو کاٹ کر کھلیان میں لاتے ہیں. لہذا جن کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے, گویا کہ ان کی زندگی کھیتی پک چکی ہے. کسی وقت حضرت علیہ السلام دراتی لے کر وہ ہسوا کٹائی شروع کر دی. اس لیے بھائی تیاری کر لو. اور فرمایا کہ اگر بڈھوں کو کسی نے نہ دیکھا ہو, چند بڈھوں کی کھوپڑی پر سفید بال کسی نے نہ دیکھا ہو, تو روئی کا کھیت جا کر دیکھ لو. روئی کا کھیت وہ جب کھل جاتے ہر سفید 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 نظر آتا. جہاں 10 بجے بیٹھتے ہو تو ان کا نہ سمجھ میں آئے تو دیکھو روئی کا کھیت دیکھ جا کے. تو اس کی والذین جاہدوا فینا, ہم چاہتے ہیں آپ کو اور مجھ کو اللہ کے راہ میں مجاہدے کی حقیقت تو معلوم ہو جائے گی. مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, جو لوگ ہم کو خوش کرنے کے لیے, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کو خوش کرنے کے لیے مشقت کو اختیار کرتے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ غور سے سنو اس بات کو. یہ حج ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن جب اپنے ملکوں میں چلے تو اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی. یہاں توفیق مانگ لے خدا سے کہ اے اللہ اپنی جان, اپنی راہ میں جان کی بازی لگانے کی توفیق دے, میری جان سے زیادہ اپنی محبت مجھے دے. تو الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ پاک تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ دیکھو ہمیں راضی کرنے کے لیے مشقت کو اختیار کرو. نمبر 2 کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا,
ایسا نمبر 2 تفسیر الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو ہماری دین کی نصرت میں مشقت اختیار کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، دین کو پھیلانے کی راہیں پوچھتے ہیں علماء سے، کوئی کتاب وغیرہ چھاپنی ہو تو چھاپو، اس میں اس کو کیا ملا مصنف کو؟ یہ تو جب ہو جب وہ تم سے کاپی رائٹ مانگ رہا ہو، جب اپنے قلب و جگر کے خون سے لکھتا ہے مصنف، اس لیے علماء کی دعوات کی روشنی شہیدوں کے خون کے برابر لکھا ہے، مداد العلماء قدم الشہداء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے جامع صغیر نے لکھا ہے، وہ قلب و جگر کا خون سب کرتے ہیں بھائی، لہذا جس طریقے سے وہ اللہ کے دین کی نصرت کی جائے، پھیلاؤ خود ہی اللہ والے بن کر اور حلوے اڑاؤ دوسری ساری مخلوق ہو، یہ بھی محبت کی کمی ہے۔ محبت کی وہ چیز ہے، ایک ساس سے بہو نے کہا کہ اماں جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جگا دینا، ساس نے کہا بیٹی جب تجھے بچہ نکلے گا تو سارے محلے بھر کو جگائے گی، تجھ کو جگانا پڑے گا نہیں، ایسا درد اٹھے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا ایسا درد اٹھنا چاہیے کہ خود جاگو مت بلکہ جگاؤ بھی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ تبلیغ نام ہے لگانا، اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو اور جس کو خود نہیں لگی وہ کیا لگائے گا؟ سمجھا؟ تیسری تفسیر یہ ہے والذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو ہمارے عوامر احکام کو بجا لاتے ہیں، رکھنے سے پیجامہ اوپر کرنے کا حکم، داڑھی رکھنے کا حکم، بس ہو گیا، اتنا پرچہ آسان، سر سے پیر تک ہو گیا مولانا، جب بھی ایک مٹھی داڑھی رکھ لی تینوں طرف سے، پیجامہ لوں گی ٹپنے سے اوپر کر لی، مونچھوں کو زیادہ یہ کنارہ اگر چھپ رہا ہے تو اس کو پیچھے کر لوں، مونچھوں کو باریک کر لوں، یہ کنارہ چھپانا مکروہ تحریمی اقرب الی الحرام ہے، یہ کنارہ یہاں تک کہ قربانی کے زمانے میں بھی سوائے احرام کے، قربانی کے زمانے میں اگر بڑھ جائے تو بھی فقہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دو، کیونکہ یہ حرام ہے اور سنت وہ ہے، یعنی بال کاٹنا وہ نہ کاٹنا سنت ہے، سنت و حرام میں تقابل ہو رہا۔ چند احکام سے اب ہو گئے، ظاہر تو بن گیا، اسٹرکچر بن گیا، اب انداز آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تو 3 تفسیریں آپ نے سن لی، نمبر 1 الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، نمبر 2 الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، نمبر 3 الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا۔ اب نمبر 4 سن لو، یہ بڑی مشکل والا ہے، اور یہی ہے معیار، جس نے یہ نہیں کیا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، جیسا شیخ بار بار فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، جو میری منع کی ہوئی باتوں سے اپنے کو نفس کو روک کر کے اور سارے غم اٹھا لیتے ہیں۔ دوستو مجھے پتا ہے بہت سے میرے ایسے دوست ہیں جو حسن پرستی کا اتنا شدید مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی حسین نظر آ جاتا ہے تو دل تڑپ پاگل ہو جاتا ہے، ایک نظر دیکھ لوں، ممکن ہے اس میں کوئی خاص نقطہ ہو، وہ نقطہ ہی تلاش کرنے میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر نقطہ نہ تلاش کرو، اول تو تلاش کرنے سے ملے گا نہیں اور دل پاگل پریشان ہوگا۔ نظر بچانے کی مصیبت 3 منٹ ہے اور دیکھ لینے سے 3 دن 3 رات پریشانی رہتی ہے، اس لیے تعزیت 3 دن مسنون ہے، تعزیت جو ہے 3 دن مسنون ہے، غمی منانا۔ تو نظر کو اگر خراب کر لیا تو 3 روز تک پریشان تڑپتے رہو گے، اور اگر نظر بچا لیا پتہ ہی نہیں چلا کیا تھا نقطہ، جب نقطے کا پتہ نہیں چلا تو پریشانی نہیں ہوتی، نظر نیچے کی آگے بڑھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اس پر ایک بہت ہی خاص بات عرض کر رہا ہوں جو اس فقیر سے سن کر آپ بہت مزہ پائیں گے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جہاں زلزلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کر دیتی کہ یہ آفت زدہ علاقے ہیں، ان کا سب مالگزاری ٹیکس معاف، اور جن کے کھڑکی دروازے ٹوٹ گئے ہیں وہ حکومت اس کی تعمیر کرائے گی، جو نظر بچا کر جن کے دل پر زلزلہ ریکارڈ ہوتا ہے، دل پر دھچکا لگتا ہے، قلب میں پریشانی ہوتی ہے نہیں، وہ جب نظر بچاتا ہے کوئی حسینوں سے تو دل پر زلزلہ آتا ہے نہیں، ہر شخص کے مزاج کے لحاظ سے الگ الگ زلزلے آتے ہیں، کسی پر 1.5 اشاریہ، کسی کا 5 اشاریہ، کسی کا جیسا جس کو مزاج ہے، لیکن یہ زلزلے سے دل کی تار ٹوٹ جاتے ہیں، دل ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کرتے ہیں حلاوت ایمان سے۔ اس کا مٹیریل تو بھی تو دیکھو، حکومت تو سیمنٹ بھیج دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی محبت کی مٹھاس کی شیرینی اور چاشنی سے اس کی تعمیر کرتے ہیں تمہارے قلب کی۔ اس لیے میرا ایک شعر یاد آیا اردو کا، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، سنو، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ خواہشات کی ویرانی تو ہوئی لیکن آپ تعمیر فرما رہے ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں،
جس تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر فرمائے. دوستو مبارک ہے. آج دیکھو شاہ فہد اگر مدینہ منورہ کے حرم کی توسیع میں ایک مکان گراتے ہیں 1 لاکھ اس کا ریال کا تو 10-20 لاکھ دے دیتے ہیں. بے شمار. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. یہ تو دنیاوی کریموں سے پالا پڑا. اللہ جو اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیتے ہیں کہ اپنے قلب میں ساری دنیا کے حسینوں کا رس بلکہ جنت کی حوروں کو بھی پا جاتا ہے اسی وقت. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو حلاوت ایمانی دیتا ہوں. ان کی ایمانی حلاوت کی معنی کیا ہے پھر کسی وقت بیان کروں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے تو یہ حلاوت کی تفسیر اور شرح انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا کہ کیا کیا علامات اس پر پیدا ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے قلب کو حلاوت حاصل ہے یا نہیں. محدثین کے شروع حوالے سے مدلل بیان کروں گا انشاءاللہ. 5 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے لیکن آج نہیں اس کو. پھر کبھی اللہ موقع دے دے گا تو وعدہ تو ہمارا مشروط ہے کہ موقع مل جائے گا تو انشاءاللہ مل. اچھا اب آگے سنیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو جو مجاہدہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں. پھر کون سا دروازہ؟ فرماتے ہیں 2 دروازے کھولتے ہیں. لنہدینہم کیا مطلب؟ سبلنا. سبول جمع سبیل کی. میں ایک دروازہ اس کو نہیں کھولتا بے شمار دروازوں سے اسے بلاتا ہوں. بے شمار دروازوں سے اسے بلاتا ہوں. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. ہر بال سے اللہ پکارتا ہے کہ ارے بندے میرے تو میں ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. ہماتن ہستی خابیدہ سوئی ہوئی زندگی غفلت کی ماری ہوئی. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. تو سبلنا سبل یعنی کیا مطلب؟ 2 راستے. سبل الوصول الینا. سبل السیر الینا. پہلے تو میں سیر اللہ دیتا ہوں کہ میری ذات تک پہنچ جاتا ہے. پھر سبل الوصول الی جنابنا اپنے بارگاہ میں کے اندر بھی داخلہ دے دیتا ہوں. درباری بن جاتا ہے بندہ اللہ کا خاص بندہ. 2 جملے سے تفسیر کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی یعنی سبل السیر الینا و سبل الوصول الی جنابنا یعنی سیر اللہ بھی اور وصول اللہ واصل باللہ ہو گیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کے ساتھ ہیں. محسنین کے یہاں ترجمہ مخلصین کیا. یہ ہے اخلاص والے. کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں ہم کو راضی کرنے کے لیے غم اٹھائیں گے خواہشات کا خون کریں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ لنہدینہم سبلنا. ہم بے شمار راستوں سے انہیں اپنا بنا لیں گے. ایک دروازہ ہمارا نہیں ہے. ہر گنے منہ سے وہ محسوس کریں گے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اریانی. کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اور اصغر گنوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار شاعر ہیں یہ کہ ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. دنیا ہم آپ کو پکارتے ہیں آپ 2 کان سے سنتے ہیں. اللہ کس کو پکارتا ہے کہ اے بندے تو میرا بن جا تو اس کا بال بال جتنے روئے ہیں سب کان بن جاتے ہیں. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. لنہدینہم سبلنا. تو سبل کی تفسیر 2 کی. سبل السیر الینا میں سیر اللہ بھی دوں گا اس کو. سبل الوصول الی جنابنا اپنی بارگاہ میں واصل باللہ بھی کر دوں گا. درباری بھی بنا لوں گا. پہلے دروازے تک دروازے کے اندر داخلہ مل جائے گا. 2 تفسیر کی اس کی. سبل السیر الینا سبلنا ہے نا یعنی سبل السیر الینا وہ سبل الوصول الی جنابنا اپنی جناب بارگاہ کو کہتے ہیں اپنی بارگاہ میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کے ساتھ ہے. یعنی مجاہدے کے بغیر اخلاص کی صنعت نہیں دی اللہ نے کہ جب تک تم بدنگاہی نہیں چھوڑو گے جب تک تم گناہ کرنا نہیں چھوڑو گے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے عورتوں پر اور لڑکوں پر بری نظر نہیں چھوڑو گے تو تم مخلص نہیں ہو سکتے ہو. تو حلوہ کھا کر کہیں دوستی ملتی ہے. آپ کا بھی کوئی دوست اگر روزانہ کہے لاؤ حلوہ کھلاؤ اور وہ جو ہے وہاں کا طوفانی افلاطونی حلوہ لاؤ بمبئی والا تو آپ کیا صنعت دے دیں گے اس کو جب آپ کے لیے مشقت اٹھائے کسی مصیبت میں کام آئے تلخیاں جھیلے وہ مخلص ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ورنہ خالی ذکر کر کے تم مخلص بننا چاہتے ہو گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے.
گنا سہارنپوری گنا چوسنا چاہتے ہو چوس لو، ذکر ہے، لیکن جو سہارنپوری گنے منہ کو لگے ہوئے ہیں جن سے ہم خوش نہیں ہیں اور تم اپنا دل خوش کر رہے ہو، بندے ہو کر تم جی خوش کرتے ہو ہم کو ناخوش کر کے، ایسی تمہاری یہ خوشی کیسے مبارک ہو سکتی ہے؟ جو غلام اپنے مالک کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے قلب میں خوشی درآمد کر رہا ہے، جو غلام اپنے مالک کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے قلب میں خوشی درآمد کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، ایسا بندہ مبارک ہو سکتا ہے؟ سوچو اس کو، چور ہے چور، دیکھو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور یہ بد نگاہی کر رہا، کیا خوشی حرام لے رہا ہے، اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے۔ میرا اردو شعر اسی موقع پر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ابا تو نہیں ہے، شیخ تو نہیں ہے، ابا اور شیخ ہوں تب نہیں دیکھتا ادھر، متقی بنا رہتا ہے۔ ابا اور شیخ ہٹے یا مرید یا امام ہے مقتدی نہ ہو، وہاں شیخ ہے تو اس کے کچھ مرید نہ ہو، تو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ اس فقیر کا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ دیکھو مراقبہ کرو دوستوں، ہمت سے کام لو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہے، ظالم ہے، یہ ہمت کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے بندے میں ایسی قوت دی ہے کہ اس کی ہمت، بس گناہ چھوڑنے کی وہ 3 نسخے بیان کیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے گناہ چھوڑنے کی ہمت کی درخواست کریں۔ پہلے جو ہمت اللہ نے دی اس کو استعمال کریں، ورنہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کھانا رکھا اللہ میاں اس کھانے کو میرے پیٹ میں ڈال دو، دعا قبول ہوگی؟ ارے بھائی ہاتھ تو بڑھاؤ، جتنی طاقت ہو وہاں تک تو لے جاؤ۔ تو سب سے پہلے کہ جتنی اللہ نے ہمت دی اس کو استعمال کرو۔ اگر ہمت کو استعمال نہیں کرتے وہ خائن ہے یا نہیں؟ بولو، چور ہے کہ نہیں شخص؟ ہمت جو موجود اللہ نے دی اس کو استعمال کرو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو۔ نمبر 3، خاصان خدا اور اللہ والوں سے ہمت کے لیے دعا کراؤ۔ 3 بات یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، 3 بات گناہ چھوڑنے کا 3 نسخہ۔ نمبر 1، جو اللہ نے ہمت دی اس کو استعمال کرو، پھر خدا تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے سب گناہ چھوڑنے۔ نمبر 3، کبھی کبھی اللہ والوں سے خاصان خدا سے دعا کے لیے درخواست کرو، کیونکہ وہ اسرع الاجابہ ہے۔ جب کوئی غائب بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اسرع الاجابہ ہے، جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ حکیم الامت نے ترجمہ کیا ہے، اللہ ایسے مخلص بندوں کے ساتھ ہے۔ دیکھا اخلاص کی صنعت کم ملی مجاہدے کے بعد، اس لیے ہم بھی دوست اسی کو سمجھتے ہیں جو مصیبت میں محنت کام آئے۔ یہی کیا حلوہ انڈا روزانہ کھائے اور بنا ہوا ہے دوست؟ بس یہ چند باتیں تھیں، اب دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس مینا کی مقدس سرزمین پر اور میرے شیخ کی تعمیل ارشاد کی برکت سے اللہ اختر کو بھی اپنی ولایت کے لیے قبول فرما، اور میرے دوستوں کو سامعین کرام کے قلوب کو بھی اپنی رحمت سے اپنی ولایت و محبت و دوستی کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سرزمین پر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ان حضرات کی وفاداریوں کے صدقے میں ہم سب نالائقوں کو اور بے وفاؤں کو اپنی رحمت سے اپنی بندگی و غلامی کی وفاداری والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کو تقویٰ کی حیات نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے جذب سے اپنا بنا لیجیے۔ اگر ہم اپنی نالائقی سے آپ کے نہیں بننا چاہتے، کسی عادت خبیث کے ارتکاب کرتے کرتے حیا سوختہ ہو چکی اور عادت تباہ و برباد ہو چکی، یا اللہ اپنے جذب سے غالبی بر جاذبہ مشتری شاہ در درماندگانہ واخری، آپ ہم عاجزوں کو خرید لیجئے، ہم عاجزوں کو اپنے جذب سے اپنا بنا لیجئے، اور جن بزرگوں کا ہم لوگوں نے دامن پکڑے ہوئے ہیں اللہ ان بزرگوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو ولایت صاحب نسبت بنا دے، اور نسبت بھی لازمہ کسی ساتھ ساتھ متعدی عطا فرما دے، اور ہم سب کے علم و عمل اور رزق میں عمر میں ہر چیز میں برکت دے دے، اور ہم لوگ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما، اور ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، جس کے لیے دعا مانگے سب ہماری قبول ہو جائے یا اللہ۔ اور ہمارے ملکوں میں اور اپنے وطن جب جائیں تو وہاں بھی آپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہی بھیک مانگتے ہیں آپ سے توفیق کی۔ اے اللہ، استقامت دین کی، آپ کو ناخوش کر کے ہمارا دل کو خوشی درآمد کرنا، اس سے بہتر بے غیرتی، نالائقی، بے وفائی، کمینہ پن، ذلت، چور پنا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مالک ہمارے ہیں اور ہم آپ کو کر لیں۔ انتہائی ہماری یہ بے حیائی ہے، اے خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو حیا عطا فرما دے، یا اللہ اپنے خزانے سے حیا عطا فرما دے، اور اپنی خوشی کی راہوں پر جما کے رکھیے اور ناخوشی کی راہوں سے بچا کے رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی